اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، پچھلے کچھ دنوں سے جو آپ نے معاشرتی مسائل اور ان کے حل کے لیے جو ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا ہے، جی اس حوالے سے ہمارے کچھ ناظرین نے یہ کویشچن ہم سے کیا کہ یہ ایک بڑا ہمارے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے جی جی کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ضدی اور غصے والے، جی ان کے اندر یہ عادت بچپن میں ہی آ جاتی ہے، اور وہ غصہ جس وقت وہ تھوڑی بڑی عمر کو پہنچتے ہیں، لڑکپن کو یا پکی عمر کو، تو یہ غصہ ان کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہ پریکٹیکل لائف میں غصہ ہر بات پہ کرنا، تو یہ تو ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ کائنڈلی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے اور اس کا سد باب کیسے ممکن ہے۔ شمیسم بھائی، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ والدین کے ساتھ غصے میں بات کرتے ہیں، بعض اوقات اتنا غلط ریئیکٹ کرتے ہیں وہ کہ والدین سر پکڑ کے رہ جاتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے میں ایک دو یہاں پہ ذکر کروں گا۔ میں یہ کہوں گا کہ والدین خود اپنے بچوں میں غصہ پروموٹ کرتے ہیں۔ آپ پوچھیں کیسے؟ وہ ایسے کہ گھر کے اندر ایک ایسا انسان جو غصہ کرتا ہے، سارے گھر والے اس کی قدر کرتے ہیں۔ بچے دیکھتے ہیں کہ میرا بڑا بھائی غصہ کرتا ہے، وہ سناتا ہے کھری کھری، اس کے لیے چیزیں بھی سنبھال کے رکھی جاتی ہیں۔ جب وہ آ جاتا ہے، وہ میرا بچہ آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا، بڑے اچھے طریقے سے اس کو جناب ریسیو کیا جاتا ہے۔ اور جب وہ نہیں ہوتا تو اس کے لیے اگر پراٹھا بھی بنا ہوا ہے نا، تو گھر میں یہ ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ اس کے پراٹھے سے تھوڑا سا بھی لقمہ آپ نے توڑنا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آئے گا تو غصہ کرے گا۔ اب یہ ساری باتیں دوسرے بچے سن رہے ہوتے ہیں، پروٹوکول اس کو دیا جاتا ہے، اس پروٹوکول کو وہ دیکھتے ہیں، اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تو بڑی عزت ہے۔ پھر وہ یہ وجہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس کی عزت کیوں ہے۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو غصہ کرتا ہے، تو غصے کی وجہ سے سارے گھر والے اسے ڈرتے ہیں۔ اب وہ چھوٹے بچے بھی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گھر میں ایسا نہیں ہے، وہ بچہ کسی دوسرے گھر سے جو ہے وہ متاثر ہوگا، وہ بچہ کسی دوست کے گھر سے متاثر ہوگا۔ تو یہ ایک وجہ ہے کہ ہم خود بچے کے دل میں، بچے کے من میں، بچے کے ذہن میں وہ چنگاری غصے کی جلاتے ہیں، اور پھر ہم غیر محسوس طریقے سے اسے پروان چڑھاتے ہیں، اور وہ چنگاری جو ہے وہ بڑکتی بڑکتی آگ بن جاتی ہے، الاؤ بن جاتا ہے۔ پھر اس میں ہم بھی جلتے ہیں، پھر اس میں پورا معاشرہ بھی جلتا ہے، گلی محلے والے بھی جلتے ہیں۔ شادی کے بعد تو ظاہر دو خاندانوں کی، ہاں جی، اس کے بعد پھر آگے جا کے تو ایک جنگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے یہ سلسلہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم جس وقت اپنے سب بچوں کے درمیان میں فیصلہ صحیح نہیں کرتے، ان میں برابری سے سوچتے نہیں ہیں۔ بڑا بچہ ہے، چھوٹا ہے، ہر ایک کے ساتھ برابر نظر سے جب تک والدین جو ہیں وہ تقسیم نہیں صحیح کریں گے، عدل نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ایک بچے سے زیادہ محبت ہے، وہ آپ کے دل کی کیفیت ہے، وہ روکی نہیں جا سکتی، لیکن جب آپ کے 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں، تو ان کے درمیان فرق کریں گے بظاہر طور پہ۔ جو ایک کو محسوس ہوگا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، دوسرے کو محسوس ہوگا میرے ساتھ زیادہ پیار ہو رہا ہے، تو وہاں سے بھی بچے کے دل کے اندر بغاوت پیدا ہوتی ہے، اور بچے جو ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ اس احساس کو ظاہر کرتے ہیں تب جب وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو پھر وہ جو ہیں وہ غصہ کرتے ہیں۔ تو میں یہی 2 پوائنٹس آج ذکر کروں گا جو سب سے زیادہ ہمارے گھروں کے اندر ان سے زیادہ تاثر پھیلتا ہے۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے درمیان میں ایک تو برابری کریں، اور دوسرا اس سطح پر آپ پروٹوکول کریں۔ ہم برائی کو برائی سمجھیں، لیکن پروٹوکول کی جو حیثیت ہے اسے چینج کریں، کہ جو بچہ نمازی ہے اسے پروٹوکول دیں، جو بچہ بالکل تحمل مزاج ہے اسے آپ جو ہے وہ پروٹوکول دیں، جو با اخلاق ہے اسے آپ پروٹوکول دیں، جو تابعدار ہے اسے آپ پروٹوکول دیں، جو با ادب ہے اسے آپ پروٹوکول دیں، جو اسٹڈی میں ٹھیک ہے، پڑھائی میں ٹھیک ہے، اسے آپ پروٹوکول دیں۔ آپ پروٹوکول ایسے بچے کو دے رہے ہیں کہ جو آپ کے سر میں آ کر مارتا ہے، تو پھر سارے بچے آپ کے سر میں ماریں گے۔